یہ 16.5 سال کی فلسطینی زینہ ہے. اس کے بھائی کو آگے دیکھیں آپ. اس کو جب مار رہے تھے، گھسیٹ رہے تھے زخمیوں کی حالت میں بھی، تو اس نے بڑھ کر اپنے بھائی کو اسی طرح مار کھاتا ہوا دیکھ کر دفاع کے لیے بیچ میں آئی اور ایک فوجی کو رکھ کے ماری لات، دوسرا بیچ میں اس کو چماٹ لگائی. اب اقوام متحدہ کو، اسرائیل کو، کفار کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی کہ وہ کس طرح سے بے حرمتی کر رہے ہیں انسان کو، اس کے گھر سے گھسیٹ کر لے کے جا رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں، دھکے مار رہے ہیں، زخموں کی حالت میں اسے گھسیٹا جا رہا ہے. یہ انسانیت کی تجلیل نظر نہیں آ رہی. اس کو انہوں نے چارج اس بات پر کیا ہے، اس بات پر اس کا جرم بنا کر اسے سزا دے رہے ہیں کہ اس نے فوجیوں پر ہاتھ کیوں اٹھایا. یہ اقوام متحدہ ہے، یہ کفار ہیں، یہ ہمیں انسانیت کی کیا قدر سکھائیں گے. یہ صرف اور صرف ان کا ہر اصول مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو تذلیل کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے ہوتا ہے. تو اب بھی ہمارے پاس وقت ہے. ہم اپنے ملک کو، اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں، اپنے آپ میں قوت ایمانی پیدا کر سکتے ہیں. وہ اس طرح ہوگا کہ ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں، نماز کی پابندی کرنے والے بن جائیں، باوضو رہنے والے بن جائیں، کفار کے گانے، کفار کی فلموں کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. صلاح الدین ایوبی کو، تو صلاح الدین ایوبی کا واقعہ کہ صلاح الدین ایوبی کو آ کر کسی نے کہا کہ اس مسجد اقصی اور بیت المقدس کو حاصل کرنے کے لیے دشمن کی فوجیں کشتیوں سے آ رہی ہیں ہزاروں کی تعداد میں. تو صلاح الدین ایوبی پریشان ہو گیا. تو صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے رات کے اندھیرے میں تہجد گزارتا. صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، صلاح الدین ایوبی نے رات میں جانماز بچھائی، اللہ کے آگے سر بسجود ہو گیا اور گر گڑا کر رو کر اللہ سے دعا کر رہا تھا، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں، یا اللہ بچا لے ہم کو. یہ جو ہزاروں کی تعداد میں کشتیاں آ رہی ہیں مجھے برباد کرنے کے لیے، اللہ تو بچا لے. رات بھر صلاح الدین ایوبی روتا رہا، سسکیاں لیتا رہا. اور جب فجر کی نماز کے بعد صلاح الدین ایوبی نے ایک اہل دل سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ حضرت آپ بھی دعا فرمائیے کہ میرے مسجد اقصی اور بیت المقدس کے لیے کشتیاں آ رہی ہیں. تو اس اہل دل نے صلاح الدین ایوبی کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اے بادشاہ صلاح الدین، تو نے رات میں رو کر اپنے رب کو منا لیا اور تیرے آنسوؤں کی وجہ سے اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے سمندر میں طوفان لا کر ان کشتیوں کو غرق کر دیا، ڈبو دیا. تو نوجوانوں، اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کو راضی کرو گے؟ انشاءاللہ بول رہے تو کیسے راضی کرو گے؟ نمازیں پڑھو گے، مسجدوں کو آباد کرو گے، ظلم نہیں کرو گے، کسی کو نہیں مارو گے، مگر جد و جہد کرو گے، اٹھو گے، لڑو گے. اگر کوئی تم پر ظلم بھی کرتا ہے تو بولنا حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. ہمت مت ہارو نوجوانوں، مایوس